الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار رب أعوذ بك من همزات الشياطين من همزه ونفخه ونفثه يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي فإذا نفخ في الصور فلا أنساب بينهم يومئذ ولا يتساءلون بس یاد کرو اس وقت کو جب سور پھونکا جائے گا تو اس دن ان کے درمیان کوئی نسب نہیں ہوگا اور نہ آپس کی پوچھ گچھ ممکن ہو سکے گی
اللہ رب العزت کی حمد و ثنا کے بعد درود و سلام سید الرسل خاتم النبیین سید ولد آدم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات گرامی پر اللہ رب العزت نے قرآن مجید فرقان حمید میں آخرت کی زندگی کا ایک تصور اور عقیدہ پیش کیا ہے، اور ہر مومن کے ایمان کا یہ جزو لا ینفک ہے، اس کے بغیر انسان مومن نہیں ہو سکتا۔ لہذا اس زندگی کے متعلق اللہ تعالیٰ نے بے شمار مقامات پر لوگوں کو باخبر کیا ہے کہ آپ اپنے ہوش میں رہیں، اپنی زندگی کو اس طرح گزاریں کہ تم کسی وقت کسی کے سامنے جواب دہ بھی ہو۔ وہ حشر، وہ آخرت کی زندگی، اس کی ہولناک اور خوفناک قسم کی ابتدا وہ بھی قرآن مجید میں کئی جگہ پر بیان ہوئی ہے۔ یا ایھا الناس اتقوا ربکم ان زلزلۃ الساعۃ شیء عظیم، یعنی اللہ جب اس آخرت کی زندگی کو شروع کرے گا، یہ جہان ختم ہوگا تو ایک زلزلہ بپا ہو جائے گا۔ شیء عظیم، یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے، ہم جسے معمولی سمجھ کر آگے گزر جاتے ہیں۔ یوم ترونھا تذہل کل مرضعۃ عما ارضعت وتضع کل ذات حمل حملھا وتری الناس سکارى وما هم بسکارى ولکن عذاب اللہ شدید، یعنی کتنی شدت ہے کہ ماں اپنے پیٹ کے اندر جننے والے بچے کو جو ہے وہ پھینک دے گی، بھول جائے گی۔ انسان پر یہ خوف اس طرح طاری ہوگا کہ جیسے وہ نشے کی حالت میں ہے، اگرچہ وہ نشے میں نہیں ہوگا۔ تو فرمایا اللہ کا عذاب بڑا سخت ہے، تم اس سے متنبہ رہو۔ اس ضمن میں انسانوں کے جو تصورات جو انہوں نے پال رکھے ہیں، جس پر وہ زندگی گزار رہے ہیں، ان میں سے ایک غلط فہمی یا خوش فہمی ان کی اس اعتبار سے کہ یہ شاید درست ہی ہے جو وہ سمجھ رہے ہیں، وہ یہ ہے کہ اس زندگی میں، اس دنیا میں فلاں سے ان کا تعلق وہ کام آ جائے گا، وہ فائدہ دے گا، فلاں نسبت کی وجہ سے کوئی پوچھ گچھ نہیں ہوگی، میرا حساب جو ہے اس کا جواب بھی کوئی دوسرا دے دے گا۔ منکر نکیر جب پوچھیں گے سوال مجھ سے، کہہ دوں گا سوال مشکل ہے، مشکل کشا سے پوچھ لو۔ یہ تصور ہے جو انسانوں نے بنا رکھے ہیں، اور پھر اس پر لوگوں کو راغب کیا جاتا ہے کہ غور کرو، ہمیں گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے۔ مگر معاملہ جو اللہ بتاتا ہے، کتاب کہتی ہے، وہ مختلف ہے۔ یہ جو آیت میں نے ابھی پڑھی ہے سورہ مؤمنون کی، فَإِذَا نُفِخَ فِي الصُّورِ، ابھی تو مرحلہ بالکل ابتدائی ہے کہ جب سور پھونکا جائے گا، یہ منادی اور اعلان ہوگا کہ اللہ کے حضور پیشی کا وقت آ گیا ہے، چلو اب اس کی طرف۔ فَلَا أَنْسَابَ بَيْنَهُمْ يَوْمَئِذٍ، اس دن پھر کوئی حسب نسب کام نہیں آئے گا۔ وَلَا يَتَسَاءَلُونَ، ایک دوسرے سے پوچھ بھی نہیں سکیں گے کہ تم میرے کیا لگتے ہو، تمہارے ساتھ کیا معاملہ ہے، میں کہاں سے گزر کر آیا ہوں۔ وَلَا يَتَسَاءَلُونَ، سب بھول جائیں گے۔ بعد میں ضرور ایک دوسرے سے باتیں ہوں گی، لیکن ایک ایسا بھی وقت آئے گا کسی سے پوچھنے کی جرت ہی نہیں ہوگی کسی۔ اس میں اللہ رب العزت فرماتا ہے فَلَا أَنْسَابَ بَيْنَهُمْ، کوئی نسب نہیں ہوگا۔ مگر میں اس وقت جو عرض کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ ایک ایسا نسب، ایک ایسا حسب یا ایک ایسا سبب، یہ نسب کے مقابلہ کے اندر سبب بولا جاتا ہے وراثت کی زبان میں،
مطلب وہی ہوتا ہے وہ رشتہ داری جو واسطے سے ہو۔ ایک روایت آتی ہے، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کل نسب و حسب منقطع یوم القیامت الا سببی و نسبی، قیامت کے دن ہر نسب اور ہر سبب، سب رشتے ختم ہو جائیں گے مگر میرا نسب اور میرا سبب، میرے سے ایک ایسا تعلق، یہ اعزاز اللہ نے مجھے نصیب فرمایا ہے کہ اس کی وجہ سے دوسروں کے رشتے ختم ہو جائیں گے، میرا رشتہ اور میرا نسب اور سبب وہ باقی رہے۔ یہ اعزاز ہے، یہ فخر کی بات ہے۔ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ولایت ایمان کا تعلق وہ جزو ایمان ہے، اس کے بغیر بھی ایمان نہیں ہے۔ لیکن ایک رشتہ ایسا ہے جس میں نسب بھی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملتا ہے، ایمان بھی ملتا ہے۔ ایمان کے بغیر نسب کی کوئی حیثیت نہیں ہے، ایمان موجود ہو تو یہ نسب رسول بھی کام آ جاتا ہے۔ کسی شاعر نے بڑا اچھا، ایک عربی شاعر نے کہا ہے لعمرک ما الانسان الا بدینہ، میں تیری عمر کی قسم اٹھا کر کہتا ہوں کہ بندہ دین کی وجہ سے ہی ہوتا ہے، دین نہیں ہے تو کوئی انسانیت نہیں ہے، کچھ نہیں ہے بندہ۔ فلا تترک التقوی اتقالا علی النسب، یاد رکھ نسب کے سہارے کبھی اللہ کا خوف جو ہے اس سے دور نہ ہو جانا۔ لا تترک التقوی، تقوی کو نہ چھوڑ دینا، اتقالا علی النسب، ہماری یہ نسبت، ہمارا سید ہونا کب کام آئے گا جب ہمیں بھی یہی کچھ کرنا ہے۔ میں لا تترک التقوی اتقالا علی النسب، کیوں؟ لقد رفع الاسلام سلمان فارسی، کہیں سلمان فارس سے آنے والا بندہ سلمان، اس کی حالت یہ ہے رفع الاسلام، اللہ نے اس کا عجمی ہونا نہیں دیکھا بلکہ اس کو عظمت اور بلندی کے مینار پر جو ہے وہ چڑھا دیا کہ یہ ایمان کی وجہ سے سفر کرتا ہوا، دور دراز سے چلتا ہوا مدینۃ الرسول میں پہنچا ہے۔ اس کی عظمت اور شان جو ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خاص طور پر کہا جس طرح میرا نسب اور سبب جو ہے اس کا تعلق ہے سلمان من، سلمان کا بھی میرے ساتھ کوئی تعلق ہے۔ یہ اگرچہ روایت اس طرح کی نہیں ہے لیکن فرمایا ایک تعلق ضرور ہے، اگر وہ علم جو ہے وہ ثریا پر ہو تو یہ لوگ جس سے یہ تعلق رکھتا ہے وہاں سے بھی لے آئے گا۔ یعنی فضیلت بیان کی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس لیے فرمایا لقد رفع الاسلام سلمان فارس وقد وضع الشرک النصیب ابا لہب، ایک طرف سلمان فارسی کو دیکھو، دوسری طرف عربی حضور کے خاندان سے تعلق رکھنے والا ابو لہب، اس شرک کی وجہ سے جس کی لت پت میں وہ مبتلا تھا، اللہ نے اس کو کہاں جو ہے وہ دتکار کر محروم کر دیا۔ وضع الشرک النصیب، نسب تو بڑا تھا نا، اس سے بڑا نسب اور کیا ہو سکتا ہے، لیکن فرمایا وضع الشرک النصیب ابا لہب، ابو لہب کو اس کے شرک نے نسب سے دور کر دیا، کوئی فائدہ نہیں پہنچایا، حالانکہ وہ نسب والا تھا لیکن اس شرک کی وجہ سے وہ نسب بھی اس کے کام نہیں آیا۔ اس لیے اس غلط فہمی کو شروع میں ہی ذہن میں سے نکال دینا چاہیے، ایمان ضروری ہے۔ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے نسب اور سبب کی وجہ سے اپنے اصحاب کے ساتھ ساتھ اپنے ان اہل بیت کا تذکرہ کیا ہے جن سے حضور کا خاندانی تعلق تھا، نسب اور سبب کا تعلق تھا۔ یہ اعزاز ان لوگوں کو نصیب ہوا جو خاندان رسول کا حصہ ہیں، آج ان کو آل رسول، اہل بیت، عطرت رسول، ذریت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہہ کر پکارا جاتا ہے۔ یہ سب لفظ ہیں جو ان لوگوں کے لیے مخصوص ہیں کہ جن کا حضور سے یہ نسب کا تعلق تھا اور ایمان بھی موجود تھا۔ اس حوالہ سے آنے والے دنوں میں یقیناً بہت زیادہ باتیں ہوں گی، مگر وہ بنیادی چیزیں کہ جو اس مسئلہ کے اندر انسان کو کنفیوز کرتی ہیں، انسان سمجھ نہیں پاتا کہ یہ معاملہ ہے کیا، اس کے متعلق چند باتیں وہ ذہن میں بٹھانی چاہیے۔ پہلی بات یہ جو میں نے عرض کر دیا ہے کہ نسب وہ بنیاد نہیں ہے، ایمان بنیاد ہے، پھر نسب کام آئے گا۔ دوسرا یہ ہے کہ جب
آل رسول اہل بیت کا تذکرہ ہوتا ہے تو اس میں دلائل کچھ اس طرح بکھرے ہوئے ہیں کہ سمجھ نہیں آتی کہ وہ فضیلتیں، وہ مناقب جو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیے ہیں اہل بیت کے، ان میں ہیں کون لوگ شامل ہیں، کون خوش نصیب ہیں. تو وہ قرآن و سنت کی روشنی کے اندر اگر جائزہ لیں تو معلوم ہوتا ہے کہ یہ آل رسول یا اہل بیت جسے ہم کہتے ہیں وہ 3 طرح کے ہوتے ہیں. ایک ہے اہل بیت نسب، ایک ہے اہل بیت مسکن یا سکنا اسے کہتے ہیں، تیسرا ہے اہل بیت ولادت. یہ بڑی آسان سی بات ہے، اس کو سمجھنا چاہیے. نسب کا رشتہ وہ کیا ہے؟ نسب کے اعتبار سے بھئی تم کس کی اولاد ہو، تمہارا دادا جد اجداد کون تھے تمہارے؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ابن عبداللہ، ابن عبد المطلب، ابن ہاشم، ابن عبد مناف. یہ سارا جو سلسلہ ہے یہ نسب کا رشتہ ہے. نسب کی وجہ سے یہ اہل بیت شمار ہوتے ہیں. ان کو کہتے ہیں یہ فلاں کی نسل سے ہے، یہ ان کے اجداد یہ تھے. اسی طرح اسی واسطے سے تایا، چچا، یہ سب جو ہے یہ پہلے اس حصے کے اندر پہلی قسم میں آتے ہیں. پھر اس کے بعد ہے اہل بیت سکنا، گھر کے اندر رہنے والے افراد جن کا گھر سے تعلق ہوتا ہے. بیویاں، یعنی وہ جو تعلق قائم ہو جاتا ہے اور پھر وہ اس گھر کا حصہ بنتی ہیں، وہ بیویاں، ان کو جو ہے وہ اہل بیت سکنا کہا جاتا ہے. تیسرے ہیں وہ جو ولادت کے بعد، اسی گھر سے جب ولادت ہوتی ہے تو آگے جو بیٹے بیٹیاں، جو اولاد آگے بڑھتی ہے اس کو کہتے ہیں اہل بیت ولادت. تو یہ تینوں چیزیں اکٹھی ہو جاتی ہیں جب ایمان موجود ہو اور تعلق ہو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ وہ آل رسول میں شامل ہیں، اہل بیت کے اندر شامل ہیں. اگرچہ قرآن و سنت میں یہی لفظ ایسے لوگوں کے لیے بھی استعمال ہوئے ہیں کہ جو بیویاں بھی نہیں تھیں، جس میں جو ہے وہ بعض دفعہ اتنی وسعت ہوتی ہے کہ ہر ایمان لانے والا جو ہے وہ اس کا حصہ بن جاتا ہے. یہ وسعت ضرور موجود ہے، لیکن اس میں سے خلاصے کے طور پر لازمی جو چیزیں ہیں کہ اہل بیت تو شامل ہوں گے ہی، اگرچہ اس کے اندر ماننے والے اور بھی شامل ہو سکتے ہیں. کہیں قرآن مجید میں ایسی آیات بھی ہیں جہاں اہل بیت سکنا کا ذکر نہیں ہے، وہاں ضرورت نہیں تھی. اللہ رب العزت فرماتا ہے النار یعرضون علیہا غدوا وعشیا ویوم تقوم الساعۃ، یعنی دن اور رات جو ہے وہ آگ پیش کی جاتی ہے کچھ لوگوں پر. اور وہ کون ہیں؟ ادخلوا آل فرعون اشد العذاب، وہ آل فرعون ہیں. آل فرعون کو اللہ سزا دیتا ہے صبح و شام، اور یہ سزا مل رہی ہے اور قیامت تک ملتی رہے گی، اس کا انکار نہیں ہے برزخی زندگی کے اندر بھی. لیکن آپ دیکھیں آل فرعون بول کر اس میں فرعون کی بیوی شامل نہیں ہے. ادخلوا آل فرعون اشد العذاب، وہ تو مومنہ تھی، اللہ کی بندی تھی، اس لیے وہ اس میں شامل نہیں ہے. ایک اور آیت قرآن مجید ہی کے اندر سورہ قمر میں آ رہی ہے انا ارسلنا علیہم حاصبا الا آل لوط، اللہ نے پتھر کی ہوائیں چلا دی، بارش، پتھروں کی بارش شروع ہوگی. الا آل لوط، آل لوط کو اللہ نے بچا لیا ہے. نجیناہم بسحر، آل لوط کو بچانے کے باوجود لوط علیہ السلام کی بیوی اس میں شامل نہیں ہے، وہ تو کافرہ تھی. نجیناہم بسحر، اس کو جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے نجات نہیں دی. تو عرض کرنے کا مطلب یہ ہے کہ اگر کوئی بندہ یہ سمجھے اور پھر اس کو الجھانے کی کوشش کرے کہ دیکھو اس میں تو بیویاں شامل نہیں ہیں، تو یہ الگ موضوع ہے کہ کس جگہ بیویاں شامل ہیں کس جگہ نہیں ہیں. یعنی اہل بیت سکنا کے اعتبار سے یہ غلط فہمی دہراتے رہنا کہ اہل بیت حضور کی ازواج اور بیویوں کے علاوہ ہے، یہ افراد تفرید ہے. ہم یہ تسلیم کرتے ہیں کہ اہل بیت کے اندر، یعنی جہاں سے گھرانہ شروع ہوتا ہے اہل بیت سکنا، اس میں سب سے پہلے جو آتی ہیں وہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج ہیں، امہات المؤمنین ہیں. پڑھیے سورہ احزاب، پورا رکوع ہے. یعنی قرآن مجید کے سیاق کو آپ بدل نہیں سکتے. جب ضرورت پیش آتی ہے تو ہر وقت کہتے ہیں سیاق و سباق کے بغیر جو ہے وہ آپ باتیں کر رہے ہیں. یہاں پڑھیں یا ایھا النبی کل ازواجک ان کنتن تردن الحیات الدنیا وزینتها فتعالینا امتعکن، پورا رکوع ہے. اب اسی رکوع کے اندر اللہ فرماتا ہے وقرن فی بیوتکن ولا تبرجن تبرج الجاہلیۃ الاولی واقمن الصلاۃ وآتین الزکاۃ وآتین اللہ ورسولہ.
یہ آیت یہ ختم کہاں ہو رہی ہے؟ انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا. یہاں فرمایا اہل بیت سے یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس، یہ گندگی، یہ پلیتی، یہ کفر کی، یہ نامناسب قسم کی چیزوں کی جو لائق خاندان رسول نہیں ہے. اللہ کے رسول کے خاندان سے تعلق ہو، اللہ کے رسول کے بستر پر رہنے والیاں جو ہیں، اللہ ان سے رجس اور گندگی کو دور کر لیتا ہے، ان کو معزز بنا دیتا ہے. ان کے بارے میں سوچا ہی نہیں جا سکتا کہ وہ خیانت کریں گی اپنی خامد کی. لیذھب عنکم الرجس اہل البیت، یہاں اہل بیت سے مراد بلا شک و شبہ وہ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا گھرانہ، حضور کی بیویاں اور مومنوں کی مائیں، ازواج مطہرات شامل ہیں. وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا، کوئی شک نہیں اللہ تعالیٰ نے ان سے بھی رجس اور طہارت کا وعدہ کیا ہے. رجس کی دوری اور پھر طہارت کا لزوم یہ ثابت کیا ہے اللہ رب العزت، اس میں کوئی شک نہیں ہے. یعنی اس کے متعلق یہ غلط فہمی پیدا کرنا، اس کا مطلب یہ ہے کہ دل کے اندر خود خیانت موجود ہے. اگر یہاں سے ازواج مطہرات ہی کو نکال دیا جائے تو خاندان رسول میں سے پھر آگے ولادت کیسے نکل سکتی ہے؟ مسئلہ مشکل ہو جائے گا. اس لیے مختصر بس میں اشارہ کرنا چاہتا تھا کہ یہ سیاق بتاتا ہے اور اس میں کسی کو شک نہیں ہونا چاہیے. جناب اکرمہ، وہ عبداللہ ابن عباس کے شاگرد، وہ تو کہتے ہیں اگر کوئی شخص میرے ساتھ مباہلہ کرنا چاہے تو آؤ میدان کے اندر، میں اس بات پر مباہلہ کرنے کے لیے تیار ہوں کہ یہ آیت جو ہے یہ نزلت فی ازواج النبی صلی اللہ علیہ وسلم، یہ تو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ازواج کے بارے میں اتری ہے، یہاں اور کون شامل ہو سکتا تھا؟ ہاں ہم ساتھ یہ بھی شامل کر لیں اور اس کو مانتے ہیں. یہ بھی افراد تفریط ہے. یہ جو بات میں ابھی کرنے لگا ہوں کہ کوئی شخص کہے کہ صرف قرآن پر اکتفا کرنا ہے، نہیں، قرآن مجید سمجھ نہیں آ سکتا، اس کی تشریح اور توضیح ممکن نہیں ہے قرآن ہی سے جب تک کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کی وضاحت نہ فرما دے. کوئی شک نہیں ہے، کوئی شک نہیں ہے. محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے گھرانے کے کچھ افراد کو شامل کر کے کہا. صحیح مسلم میں روایتیں ہیں، عام کتابوں میں بھی نہیں ہیں. فرماتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن صبح کے وقت نکلے، وعلیہ مرط مرحل من شعر اسود، کالے رنگ کی یا کالے بالوں کی بنی ہوئی وہ منقش چادر حضور نے اپنے اوپر لی ہوئی تھی. اور پھر حضرت حسن آئے، ادخل علیہ الحسن، آپ نے ان کو اس میں داخل کر لیا. پھر حسین آئے، پھر فاطمہ آئی، پھر علی، اور پھر کیا کہا؟ اللہم ہؤلاء اہل بیتی، اللہم ہؤلاء اہل بیتی، یا اللہ یہ میرا اہل بیت ہے، یہ میرا اہل بیت ہے. اس کا کیا مطلب ہے کہ یہ اہل بیت ہے میرا؟ یار اے رب العالمین، تو نے قرآن مجید میں ازواج کے متعلق تو کہہ دیا، انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس. حضور نے پھر یہ آیت پڑھی، یہ میرے گھرانے کے وہ افراد ہیں کہ جو بیت سکنا کے بعد بیت ولادت میں داخل ہوئے، میرا نسب اور سبب ان کے ساتھ جو ہے وہ قائم ہے. لہذا اے اللہ میں تجھ سے دعا کرتا ہوں کہ ان کو جو ہے ان کو بھی اذھب عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا. ترمذی میں یہ روایت آتی ہے، حضرت ام سلمہ خود بیان کرتی ہیں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دعا کر کے ان کو شامل کر کے چادر کے نیچے لا کر اللہ سے کہا اذھب، میں دعا کرتا ہوں یا اللہ ان سے بھی رجس کو دور کر دے. اس کا کیا مطلب تھا؟ اس کا مطلب تھا کہ ان سے تو نے دور کیا ہی ہے، ان کو بھی ساتھ شامل کر لے. اس کے بے شمار دلائل ہیں. اب میں عرض تو کرنا چاہتا تھا، ظاہر ہے وقت کی وہ مجبوری ہوتی ہے. صحیح مسلم کے اندر واضح احادیث موجود ہیں جن سے معلوم ہوتا ہے کہ ازواج مطہرات، حضرت زید ابن ارقم کی مشہور روایت ہے جس میں دور دراز سے لوگ سفر کر کے حضور ان کے پاس پہنچے اور پوچھا کہ ہمیں کوئی بات بتاؤ، تو اس وقت انہوں نے اہل بیت کے بارے میں، قرآن مجید کے بارے میں، حضور کے اس خطبے کا حوالہ دیا جو غدیر خم کے مقام پر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حج کے واپس ہونے پر، یعنی جب حضور حج کر کے واپس آئے تو ایک مقام تھا جس کو کہتے ہیں خم، بین مکہ والمدینہ، مکہ اور مدینہ کے درمیان ایک تالاب تھا، اس کو کہتے ہیں غدیر خم. وہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ دیا اور وہاں پھر قرآن مجید کے حوالہ سے اور پھر اہل بیت کا 3 دفعہ ذکر کیا. اذکرکم اللہ فی اہل بیت، اذکرکم اللہ فی، یعنی 3 دفعہ حضور نے فرمایا ان کا خیال رکھنا، ان کا خیال رکھنا، میرے نسب اور سبب کی وجہ سے میرے جانے کے بعد ان سے زیادتی نہ ہو جائے.
میرے بدلے ان سے نہ لے لینا۔ یہ فرمایا محمد الرسول اللہ، ہم ان کے حقوق کو اپنی دل و جان کے ساتھ جو ہے وہ تسلیم کرتے ہیں۔ ہم ان کو بھی اپنے ایمان کا اسی طرح حصہ سمجھتے ہیں جس طرح ازواج کو اہل بیت کا یا اہل بیت کا حصہ سمجھتے ہیں۔ کوئی شک اور شبہ نہیں ہونا چاہیے ان کے متعلق، دل کے اندر کوئی خدا نہ خواستہ بغض نہیں ہونا چاہیے، یہ ایمان کے منافی ہے۔ ان کے فضائل اور مناقب کے حوالہ سے کچھ تفصیل میں عرض کروں گا۔ اللہ رب العزت قرآن و سنت کو جو اس کا مقام جس طرح بیان کیا گیا ہے اس طرح سمجھنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ یہ جو افراد تفریط ہمارے ہاں پیدا ہوئی ہے، اللہ تعالیٰ اس سے ہمیں محفوظ فرمائے، اور وہ جو نسب کے متعلق قرآن و سنت میں وضاحت آتی ہے اور پھر اس کا جو مقام اور مرتبہ اللہ رسول نے بیان کیا ہے، اللہ تعالیٰ ہمیں وہ سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین۔